بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الباب الخامس فی الخمس۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب تبصرۃ المتعلمین میں خمس کے بارے میں ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 چیزوں پر خمس واجب ہے۔ پہلی چیز غنائم دار حرب، خوب جس کو آپ جنگ کے اندر مال غنیمت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، اس پر خمس واجب ہے۔ 2 معادن، معدنیات، ان پر بھی خمس واجب ہے۔ 3 غوث، یعنی جو دریا وغیرہ میں غواص ڈبکی لگاتے ہیں اور وہاں سے قیمتی کوئی لال و جواہر وغیرہ ان کو ہاتھ لگتے ہیں، ان پر خمس واجب ہے۔ 4 ارباح تجارات، آغا تجارت میں جو ربح اور فائدہ ہو، کسی صنعت وغیرہ میں، مثلا کوئی کام وغیرہ دھندہ ہے وہاں سے فائدہ ہو، زراعت وغیرہ ہے وہاں سے فائدہ ہو، اس پر بھی خمس واجب ہے۔ 5 کنوز، یعنی وہ دفینے، وہ خزانے جو زمین کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کے ہاتھ لگ جائیں، اس پر بھی خمس واجب ہے۔ 6 وہ ذمی بندہ جو مسلمان سے زمین خریدتا ہے تو اس ذمی سے خمس لیا جائے گا۔ 7 وہ حرام مال جو حلال کے ساتھ مخلوط ہو جائے، البتہ یہ اس صورت میں جب وہ قابل تمییز نہ ہو، یعنی پتہ نہیں ہے کہ حرام مال کتنا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ مال جو اس کے اندر ممزوج ہو گیا، جس کو مثلا مال غصبی کہیں یا کوئی اور طریقے سے حرام کہیں، اس کے صاحب کا بھی پتہ نہ ہو، کچھ پتہ نہیں چل رہا، تو ایسے مال کا 5واں حصہ نکالے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ خوب فرماتے ہیں کہ اگر معادن اور دفینے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر وہ 20 دینار تک ہوں، 20 مسکال شرعی ان کی قیمت بنتی ہو تو خمس واجب ہوگا۔ غوث کے اندر، یعنی جو غواصی کے ذریعے سے قیمتی چیز ہاتھوں میں آتی ہے، وہ 1 دینار کی قیمت ہو تو بھی اس سے خمس ہوگا۔ ارباح تجارات، تجارتیں، مہارتیں، دھندے، زمین، فرماتے ہیں کہ اس میں فائدے میں خمس ہوگا، لیکن اگر وہ انسان کے معونہ سنہ سال کے اخراجات سے بالاتر ہو، اضافی ہو، پھر اس پر خمس ہوگا۔ خوب اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ ان چیزوں پر خمس ان کے حاصل ہونے کا ٹائم ہے، جب یہ چیزیں حاصل ہوں اس وقت خمس ہوگا۔ مثلا غنائم جنگی جس وقت حاصل ہوتے اس وقت خمس نکالا جائے گا۔ معدن، کنز، غوث جس وقت ہاتھ آتے اس وقت خمس نکالا جائے گا، اور جب حرام مال حلال کے ساتھ مخلوط ہو جائے اس وقت نکالا جائے گا۔ ذمی جب مسلمان سے زمین خرید کرتا ہے اس وقت نکالا جائے گا، اور ربح تجارت جب تجارت، صنعت، زراعت میں فائدہ پہنچتا ہے اس وقت خمس نکالا جائے گا۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ خمس کے 6 حصے ہیں۔ ایک سہم للہ و سہم لرسول و سہم لذی القربیٰ، اللہ، رسول اور اہل بیت کا حصہ،
کہ یہ تینوں حصے سام امام کہلاتے ہیں، اور ایک حصہ فقراء کا ہے، یعنی البتہ سادات کے جو فقیر ہیں، ایک حصہ سادات کے جو یتیم ہیں، ایک حصہ جو سادات کے ابن سبیل ہیں۔ پس کلی طور پر سہم یعنی خمس دو حصوں میں ہوتا ہے، ایک سام امام، ایک سام سادات۔ تمام شد۔ الباب الخامس فی الخمس وهو واجب فی غنائم دار الحرب۔ آگا یہ واجب ہے 7 چیزوں پر کہ ان میں سے اولین چیز کون سی ہے؟ غنائم دار حرب۔ غنائم غنیمت کی جمع، دار حرب یعنی جنگ کرنے کی جگہ، وہاں پر جو مال ان کو ہاتھ لگتا ہے اس پر خمس واجب ہے۔ والمعادن والغوث وارباح التجارات والصناعات، صناعات سے جو فائدہ ہوتا ہے، والزراعات جو زراعتوں سے فائدہ ہوتا ہے، ان کے جو فوائد ہے، ارباح ربح کی جمع یعنی فوائد جو ان سے حاصل ہوتے ہیں۔ والکنوز دفینے، اور اسی طریقے سے وہ ارض ذمی اذا اشتراها من مسلمین، حالا وہ زمین جو ذمی خریدتا ہے کسی مسلمان سے۔ والحرام الممتزج بالحلال، وہ حرام جو حرام کے ساتھ مخلوط ہو جائے، حلال کے ساتھ مخلوط ہو جائے، البتہ ولم یتمیز، قابل تمییز بھی نہ ہو، یعنی پتہ نہیں چل رہا کتنی مقدار میں، یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کس کا مال ہے۔ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمَعَادِنِ وَالْكُنُوزِ 20 دیناراً، آغا معدنیات اور دفینوں میں معتبر ہے کہ وہ 20 دینار تک ہو، 20 مسکال شرعی کی مقدار تک ہو، اگر اس سے کم تر ہو تو پھر خمس نہیں ہے۔ وَفِي الْغَوْثِ دینارٌ، اور غواسی کے ذریعے سے کوئی لال وغیرہ جو ہاتھ میں لگتا ہے اس کی قیمت حد اقل 1 دینار کی ہو۔ وَفِي أَرْبَاحِ التِّجَارَاتِ وَالصَّنَاعَاتِ وَالزَّرَاعَاتِ الزِّيَادَةُ عَنْ مُعُونَةِ السَّنَةِ لَهْوَ لِعَيَالِهِ بقدر الاقتصاد، بقدر الاقتصاد یعنی درمیانی سطح کا۔ آغا جو تجارات، صنعات، زراعت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں ان میں ہے کہ وہ اس کے اپنے اور اس کے خاندان یعنی آل و عیال کے اخراجات سے زائد ہو۔ حالا خرچہ مؤونِ سنہ بقدر الاقتصاد، درمیانی سطح کا۔ فَيَجِبُ فِي الزَّائِدِ، پھر جو اس سے بچ جائے گا اس پر خمس واجب ہوگا۔ وَوَقْتُ الْوُجُوبِ وقت حصول حاصل الاشیاء، جب یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں اسی وقت وجوب ہے۔ وَيُقَسَّمُ الْخُمْسُ 6 اقسام، آگا 6 قسمیں ہوں گی اس کی۔ سام للہ وسام لرسولہ وسام لذی القربى، کہ وہی آل بیت اطہار ہے۔ فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ لِلْإِمَامِ، یہ تینوں امام کے لیے۔ وسام للفقراء من الہاشمیین وسام لایتامہم، ہاشمین یعنی سادات کے جو یتیم ہیں، وسام لابناء سبیلہم، مسافرین جو ہیں سادات کے۔ تمام شد۔ ولا يحمل عن البلد مع وجود المستحق فیہ، اگر اس شہر کے اندر مستحق موجود ہے تو پھر آپ اس کو دوسرے شہر میں نہیں لے جا سکتے۔ وَيَجُوزُ اختصاص بَعْضِ الطَّوَائِفِ الثَّلَاثَةِ بِنَصِيبِهِمْ، یہ جو طوائف ثلاث ہیں، 3 طائفے جو ہم ذکر کر رہے تھے، اعلیٰ ان میں سے کسی ایک کو مخصوص کر دیں ان سب کے حصے کے ساتھ، کہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی سام سادات جو فقراء، یتیم اور ابن سبیل کا ہے وہ کسی ایک کو دے دیں، کہتے ہیں دے سکتے، مشکل نہ دار۔ وَيُعْتَبَرُ فِيهِمْ الْإِيمَانِ، شیعہ ہونا ضروری ہے۔ وَفِي الْيَتِيمِ الْفَقْرُ، اگر یتیم ہے تو پھر وہ فقیر ہونا چاہیے۔ تمام شد۔ فرماتے انفال، انفال سے مراد ہر وہ زمین جس کے رہنے والے ہلاک ہو گئے ہوں، یا ہر وہ زمین جو مسلمانوں نے قتال کے ذریعے سے حاصل کی ہو، یا ہر وہ زمین جس کے رہنے والے
مسلمان ہوئے بغیر قتال کے، اگر پہاڑوں کی چوٹیاں، وادیاں اور اسی طریقے سے اراضی میتا جو غیر آباد زمینیں ہیں جن کا کوئی مالک نہیں ہے، اور اسی طریقے سے آجام یعنی نیزار، اور اسی طریقے سے سوافل ملوک، خوب صفوا یعنی وہ جو بادشاہ اپنے لیے خصوصیت سے اختصاص کرتے ہیں وہ، یا وہ زمینیں کہ جو بادشاہ اپنے ساتھ مخصوص کرتے ہیں، درست ہے۔ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے انفال میں آتے ہیں۔ فہذہ کل علی الامام، یہ سب کی سب امام کے ساتھ مخصوص ہے، ان کی ملکیت ہے، لیکن وَأُبِيحَ لَنَا مساکن والمتاجر والمناکع، بھلے یہ جو مسکن بناتے ہیں، جو متجر کرتے ہیں اور مناکع وغیرہ، خوب یہ سارے کے سارے ہمارے لیے مباح قرار دیے انہوں نے، درست ہے۔ وضاحت اس کی کرتا ہوں اس جگہ پر پہنچوں تو، والانفال کل ارض خربہ، انفال کیا ہے؟ آغا ہر وہ زمین جو غیر آباد ہو چکی ہے، بعد اہلھا یعنی اس کے رہنے والے ہلاک ہو گئے ہیں، وکل ارض لم یوجف علیہا بخیل ولا رکاب، آغا ہر وہ زمین جس پر اونٹ اور گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، درست ہے آغا، وہ زمین ہے، یعنی مسلمانوں نے قتال نہیں کیا دیگے۔ وَكُلُّ أَرْضٍ سَلَّمَهَا أَهْلُهَا مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ، جیسے بحرین، خوب ہر وہ زمین جس کے رہنے والے خوب دیکھے بغیر قتال کے مسلمان ہوئے ہوں۔ وَرُوسُ الْجِبَال وَبُطُونُ الْأَوْدِيَاء، پہاڑوں کی چوٹیاں، وادیوں، وادی کہتے ہیں کہ وہ جو دو پہاڑوں کے درمیان والا حصہ ہوتا ہے، منفذ، وہ والے حصے۔ والموات التي لا ارباب لها، ایسی غیر آباد زمین جن کا کوئی مالک نہیں ہے۔ والاجام، ایسی زمین کے جو نیزاروں سے بھری ہوئی ہے۔ وصوافی الملوک، صوافی ملوک یعنی وہی کل مصطفیٰ واختارہ ملوک الکفار لانفسہم، یعنی جو اپنے ساتھ بادشاہوں کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں چیزیں خاص۔ وقطاعہم، وہ زمینیں جو بادشاہ اپنے ساتھ، کفار والے جو بادشاہ اپنے ساتھ مخصوص کرتے تھے۔ غیر المغصوبہ، البتہ یہ زمینیں وغیرہ کسی مسلمان وغیرہ سے غصب نہ کی گئی ہوں۔ ومیراث من لا وارث لہ، جس کا کوئی وارث نہیں ہے اس کی میراث۔ والغنائم المأخوذۃ بغیر اذن الامام، اگا وہ مال غنیمت جو امام کے اذن کے بغیر جہاد وغیرہ ہوا ہے، تو یہ سارے کے سارے موارد فہذہ کل علی الامام، یہ سارے کے سارے امام کے ہیں۔ وَأُبِيحَ لَنَا الْمَسَاكِنُ وَالْمَتَاجِرُ وَالْمَنَاكِعُ، اب امام کے اذن کے بغیر کفار کے ساتھ قتال ہوا، فرض کریں وہاں پر جگہ ملی اور اسی طریقے سے اور بہت سارا مال ملا، لونڈیاں ملی، تو اب یہ تو امام کے اذن کے بغیر ہے، جہاد ہوا تھا نا، یہ تو امام کا ہے، تو ائمہ اطہار نے یہ چیزیں ہمارے لیے حلال قرار دی ہیں۔ یہاں سے بھی ان روایات کا مطلب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے جو بہت ساری روایات میں نا کہ ہم نے خمس کو مباح قرار دیا ہے، وہ روایات اصلاً اسی نقطے کی طرف ناظر ہیں، اسی نقطے کی طرف ناظر ہیں کہ اکثر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان نکات کو نہیں سمجھتے، پھر کہتے ہیں کہ بابا غیبت کے زمان میں خمس ہے ہی نہیں، نہ، وہ روایات ان کی طرف ناظر ہیں کہ بالآخر ائمہ کے زمانے میں بڑے پیمانے پر مختلف علاقوں میں مسلمان جنگیں کرتے تھے، وہاں سے مال غنیمت ملتا تھا، اور وہ جہاد اذن امام کے بغیر تھا، تو لہذا وہ سارے کا سارا مال غنیمت تو امام کا ہوا، تو اب یہ شیعوں کے ہاتھوں بھی لگتا تھا، دوسروں کے ہاتھوں بھی لگتا تھا، وہ مال تو مال غصبی تھا،
امام کا مال تھا، تو آئمہ نے کہا کہ ہم نے اپنے شیعوں کے لیے وہ چیزیں حلال قرار دی ہوئی ہیں۔ خب تمام شد۔ اس طریقے سے کتاب الخمس اور کتاب انفال خداوند متعال کے فضل و کرم سے مکمل ہوا، کہ انشاءاللہ پھر نیا کتاب شروع ہو رہا ہے، کتاب الصوم، وہ پھر آئندہ جلسے سے شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔